الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقال الله تعالى في مقام أخرى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. 28واں سپارہ سورہ مجادلہ، شروع کی آیات. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے. اے پیغمبر، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے. یقیناً اللہ سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے، سننے اور دیکھنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ان کے اس عمل کی وجہ سے وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو جاتیں. ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جو بہت بری ہے اور جھوٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے. اس آیت کا شان نزول ایک خاص واقعہ ہے جس میں ایک خاوند نے اپنی عورت کے ساتھ زہار کیا تھا. شان نزول سے پہلے ہم زہار کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہ کیا چیز ہے. زمانہ جاہلیت میں عورت کو اپنے سے دور کرنے کے لیے، ختم تعلقات کرنے کے لیے ایک طلاق کا معاملہ تھا، ایک زہار کا معاملہ تھا اور ایک ایلا کا معاملہ تھا. یہ تینوں معاملات بالکل الگ الگ ہیں اور تینوں کے احکامات قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے وضاحت سے بتا دی ہیں. زہار کسے کہتے ہیں؟ کہ خاوند کسی بھی وجہ سے اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم تو میری ماں جیسی ہو، یا بہن جیسی ہو، یا بیٹی جیسی ہو. تو زمانہ جاہلیت میں دستور یہ تھا کہ جو شخص کسی کو یہ کہہ دیتا، کوئی شخص، کوئی خاوند اگر اپنی بیوی کو یوں بول دیتا تم میری ماں، بیٹی یا بہن جیسی ہو، تو وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. ان کے عقیدے کے مطابق ابدی اور دائمی حرمت کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. طلاق کے بعد تو پھر کوئی گنجائش ہوتی ہے واپسی کی. تو ان کے زمانہ جاہلیت میں زہار کے معاملے کا حکم اور مسئلہ، ان کے اندر رواج یہ تھا، ان کی رسم یہ تھی کہ بس اب ختم، جب ماں کہہ دیا اب یہ دوبارہ بیوی نہیں بن سکتی. تو یہ اس میں ان کا ایک سلسلہ تھا. قرآن مجید نے پھر اس کو کھولا اور اس کو بتایا کہ یہ عمل بہت برا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس بیوی کو ماں کہہ دیا تو وہ ماں بن گئی. ماں تو وہی ہے جس نے جنا ہے، یہ ماں نہیں بن سکتی، بلکہ ایک جھوٹی اور بری بات ہے جو تم لوگ یہ کہتے ہو. توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. کفارہ ادا کرو گے شریعت کے مطابق علماء سے، مفتی حضرات سے پوچھ کے، تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے زہار کے مسئلے کو کھولا. اچھا، یہاں پہ ایک بات اور بھی. شریعت اسلامیہ میں نبی علیہ السلام کے سامنے یہ پہلا کیس آیا تھا جو زہار کا تھا. عام رواج جو زمانہ جاہلیت کا چلا آ رہا تھا وہ معروف تھا، مشہور تھا، سب جانتے تھے، نبی علیہ السلام کے بھی علم میں تھا، لیکن اس کے اوپر کوئی وحی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم اور کوئی ایسی چیز نازل نہیں ہوئی تھی جو زہار کے مسئلے کو من جانب اللہ واضح کرتی اس سے پہلے. اب ہوا کیا؟ ایک صحابی تھے، اور شان نزول اس کا کیا ہے، سبب نزول ان آیات کا. حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو اپنے قریب بلایا. انہوں نے آنے سے منع کیا. خاوند بیمار تھے، کمزور تھے، تو بیوی نے خاوند کی صحت کو دیکھتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے انکار کر دیا احتیاط کے طور پر. وہ جذبات میں ایک بات کہہ گئے، کہنے لگے
انت علیہ کظہر امی، تم تو میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں۔ اور کہتے ہی خیال بھی ہو کہ اوہو یہ میں نے کیا کہہ دیا، بڑے نادم بھی ہوئے، شرمندہ بھی ہوئے۔ پھر کہنے لگے کہ بھئی اب تو تم میرے لیے حرام ہو گئی۔ تو بیوی نے کہا آپ نے طلاق کا لفظ تو نہیں بولا؟ انہوں نے کہا نہیں، اب تم میرے لیے حرام ہو گئے۔ اب یہ بیوی بوڑھی بھی ہو چکی تھی، ان کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ۔ خولہ، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بہت بہترین باتوں میں سے ایک بہترین بات یہ ہے کہ جب کوئی نیا معاملہ پیش آتا تو فوری طور پر نبی علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے کہ ہمیں بتائیے کہ ہم اس میں کیا کریں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی نیا معاملہ پیش آ جائے خود اپنی رائے دینے لگتے ہیں، علماء سے نہیں پوچھتے۔ یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی اور کمی ہے۔ تو صحابہ کی بہت پیاری عادت تھی۔ یہ صحابیہ جو تھیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ نبی علیہ السلام، رات کا وقت ہے، امی عائشہ کے حجرے میں ہیں، امی عائشہ کے پاس ہیں۔ یہ خاتون آتی ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے یہ بات کہہ دی ہے اور وہ خود نادم بھی ہے، اب اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کوئی وحی ہو تو اس بارے میں کوئی حکم ہو تو ہمیں بتائیے۔ نبی علیہ السلام نے عام مشہور بات وہی بتائی کہ بھئی میری رائے تو یہی ہے کہ تم حرام ہو چکی۔ تو کہنے لگی یا رسول اللہ، انہوں نے طلاق کی تو بات نہیں کی، اور اگر میں حرام ہو رہی ہوں تو میں اب کہاں جاؤں؟ جوانی میری ختم ہو گئی، ساری زندگی میں نے اس کی خدمت کی، مال میرے پاس تھا وہ ختم ہو گیا، اب بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے والدین میرے خاندان سب ختم منتشر ہو چکے ہیں، اب میں کہاں جاؤں گی؟ بچے اس پہ چھوڑتی ہوں تو بچے خوار ہو جائیں گے، میرے پاس رہیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، کیا بنے گا؟ آپ کچھ بتائیے۔ انہوں نے تو طلاق کا لفظ نہیں بولا ہے، انہوں نے تو یہ کہا کہ تم میری ماں جیسی ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہی ابھی معلوم، یہی میری رائے ہے کہ تم اس پر حرام ہو چکی۔ نہیں یا رسول اللہ کچھ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کوئی وحی نازل نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، اتنے احکامات نازل ہوئے، اس بارے میں وحی کیا کہتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، اس بارے میں ابھی تک کوئی وحی نہیں آئی اور اس بارے میں ابھی کوئی تفصیل نہیں ہے، یہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتا دی۔ نہیں یا رسول اللہ آج بتائیے۔ وہ بار بار کہتی رہی، نبی علیہ السلام نے اس کو یہی جواب دیا۔ پھر کہنے لگی اچھا پھر میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانے لگی، یا اللہ آپ اپنی رحمت کے ساتھ میرے اس پریشانی کا حل نکالیے اور اپنے محبوب اپنے حبیب کے اوپر اس کے اوپر کوئی وحی اور کوئی صورت نازل فرمائیے، کوئی اطلاع فرما دیجئے تاکہ میری پریشانی کا آپ مسئلہ حل کر سکیں۔ اے اللہ آپ کے سوا کوئی حل کرنے والا نہیں۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے خولہ کو کہا کہ خولہ ذرا ٹھہر جاؤ، نبی علیہ السلام کے اوپر کیفیت دیکھو کیا ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کے اوپر جو وحی کی نزول کی کیفیت ہوتی تھی وہ طاری ہوئی، وحی کا نزول ہوتا رہا۔ جب نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کا نزول پورا ہو چکا، نبی علیہ السلام نے خولہ بنت ثعلبہ کو فرمایا کہ جاؤ اپنے شوہر کو لے کر آؤ۔ شوہر کو بلایا، شوہر آیا۔ وہ ایک بوڑھے تھے اور کمزور نظر سے دیکھنے والے تھے، کمزور ہو چکے تھے، خاصے بوڑھے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو قرآن مجید کی آیات سنائیں اور کہا کہ یہ طلاق نہیں، حرام نہیں ہو گئی، ابھی بھی گنجائش موجود ہے، بیوی تمہاری ہی ہے، ایک تو توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ بات ایسی نہیں کہنی چاہیے تھی، یہ جھوٹی بات ہے، ماں تھوڑی ہے، یہ ماں تو وہ ہے جس نے جنا ہے، یہ ماں نہیں ہے، لیکن یہ جو تم نے کام کر لیا اب اس کے اوپر کفارہ ادا کرو، اب تم کفارہ ادا کرو۔ وہ کہنے لگے میں اتنا غریب ہوں، میرے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہے۔ کفارے میں کیا تھا؟ پہلی بات یہ تھی کہ غلام کو آزاد کرو۔ کہنے لگے میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے، میں غلام کو کہاں آزاد کر سکتا ہوں؟ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دوسری آپشن یہ دی ہے کہ تم پے در پہ 62 مہینے کے روزے رکھو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اتنا کمزور ہوں، دن میں اگر 2-3 دفعہ کئی مرتبہ نہ کھاؤں تو میرا دن گزر ہی نہیں سکتا، میں تو روزے نہیں رکھ سکتا، 60 روزے کدھر سے رکھوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے، اتنی بھی میری گنجائش نہیں ہے کہ میں کسی کو کھانا کھلا سکوں، آپ اگر میری مدد کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے پاس سے بھی کچھ دیا اور بھی صحابہ نے کچھ جمع کر کے دیا، تو ان کا یہ فدیہ، یہ جو کفارہ ہے، کفارہ فدیہ نہیں، کفارہ اس طریقے سے ادا ہوا۔
تو اللہ رب العزت نے ان خاتون کی اس بات کو سنا، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، وہ جب اللہ کی طرف رخ کیا، اور اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اَمَّن يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جب کوئی مضطرب اللہ کو پکارتا ہے وہ سنتا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عجیب بات فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سننا کیسا عالی شان اور کیسا بہترین ہے کہ میں وہاں موجود ہوں، وہ دونوں باتیں کر رہے ہیں، خولہ بنت ثعلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہے، وہ ان کو جواب دے رہے ہیں، میں وہاں اس میں موجود ہوں لیکن بعض باتیں میں نہیں سن سکی، لیکن وہ کریم پروردگار، وہ سننے والا پروردگار اس نے سن لیا۔ اس نے خود فرمایا کہ جب وہ تم سے باتیں کر رہی تھی تم دونوں کی میں باتیں سن رہا تھا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا واللہ یسمع تحاورکما، تمہاری بات چیت تو سن رہا تھا۔ قرآن مجید میں ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب بے شک سننے والا ہے۔ کاش ہم پکارنے والے بن جائیں، ہم پکارتے نہیں ہیں، جب ہم زبان سے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں دل ہمارا حاضر نہیں ہوتا، دل کی حضوری کے ساتھ پکاریں وہ سنتا ہے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے، بس دل کی حضوری بڑی ضروری ہے۔ تو اس عورت نے قیامت تک آنے والوں کے لیے مسئلہ حل کروا دیا۔ صحابہ کرام ان خاتون کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ وہ جا رہے تھے، بڑی جماعت ان کے ساتھ تھی، کوئی اہم کام تھا، دن کا وقت تھا، جا رہے تھے، اچانک سے یہ بوڑھی عورت خولہ بنت ثعلبہ قریب آئیں اور وہ کچھ بات کرنا چاہتی تھیں، راستے میں آگے کھڑی ہو گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے رعب و دبدبے سے کسریٰ اور قیصر کے ایوان ہلتے تھے، کفر لرزتا تھا، کھڑے ہو گئے اس کی بات کو ان کی بات کو سننے کے لیے، سنتے رہے۔ جب انہوں نے اپنی بات مکمل کی تب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ساتھیوں کی طرف آئے اور چلنا شروع کیا۔ کسی نے کہہ دیا حضرت اتنے بڑے مجمع کو آپ نے ایک بوڑھی عورت کی وجہ سے روک لیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ بوڑھیا عورت کی خاطر اتنے بڑے مجمع کو روکے رکھا۔ آپ نے فرمایا تجھے خبر بھی ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر سن لی۔ عمر کی کیا مجال ہے کہ وہ عمر کو اپنی بات سنانے کے لیے روکے اور عمر نہ رکے؟ اگر وہ سارا دن بات کرتی رہتی، رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو عمر رات تک کھڑا رہتا۔ یہ وہ عورت ہے کہ جس کی اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر سنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے ان کو عزت بھی بخشی، اور دیکھیے ایک تو ان کے لیے حکم شرعی نازل فرمایا، آسانی کا حکم فرمایا، بلکہ ان کی دلداری بھی کی۔ شروع میں کیا فرما دیا کہ ہم سن رہے تھے، خالی حکم آ جاتا بھئی زہار کا یہ حکم ہے، بات مکمل ہو جاتی، لیکن اللہ رب العزت نے پوری دلداری بھی فرمائی۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں تعلق معلوم میں کوئی پریشان ہو، کوئی دل کا غمگین ہو، تو اس کی دلداری کے لیے چند بول دینا یہ بھی بڑی غنیمت ہوتی ہے، بڑی نعمت کی بات ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو بتا دیا ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، اس بیہودہ بات کی وجہ سے بیوی ماں نہیں بن جاتی، ماں وہی ہے جس کے بدن سے پیدا ہوئے ہو۔ یہ جھوٹ بھی ہے اور خلاف واقعہ بھی ہے، تو کفارہ ادا کر کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم۔ یہاں اللہ رب العزت نے غافلین کو سمجھا دیا ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے ہمیشہ عزت تو دی ہے دین پر چلنے والوں کو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو جایا کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا یقین رکھو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایسے ہی ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے تھے، اور اس دن جب اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا پھر انہیں بتائے گا انہوں نے کیا کچھ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے گن گن کر ہر چیز کو محفوظ کر رکھا ہے، یہ اسے بھول گئے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا گواہ ہے۔ بھولنے کا سبب کیا ہوتا ہے کہ ہم گناہوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، شریعت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، حلال حرام کی ہمارے یہاں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جائز ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، علماء کیسے سمجھا رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، اپنی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ایسے غافلین کو فرما رہے ہیں کہ تم چاہے بھول جاؤ، ہم نے گن گن کے شمار کیا ہوا ہے، آنا تو پھر ہمارے پاس ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سورہ حشر میں صحابہ کرام کی تعریف اللہ رب العزت نے خوب بیان فرمائی اور بہت خوب بیان فرمائی۔ تفصیلات تو اس کی بہت زیادہ ہیں، بس میں ان میں سے دو باتوں کا ذکر کروں گا۔ ایک آیت کا وہ حصہ جس میں چند واقعات سنانے ہیں، اور ایک صحابہ کرام کے مقام کا وہ حصہ جس پہ امت کے لوگ متفق ہیں۔ اللہ ہمیں بھی متفق رکھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ صحابہ کرام کی ایک شان اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ یہ دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دیتے ہیں، حتیٰ حالانکہ یہ خود بھی محتاج ہوا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے واقعات ایثار اور قربانی کے بے حد و بے حساب ہیں۔ اب اس آیت کے شان نزول میں کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک واقعہ تو ترمذی شریف میں یہ ہے کہ ایک انصاری کے گھر رات کو کوئی مہمان آ گیا، ان کے پاس صرف اتنا کھانا تھا کہ گھر والے کھا سکے، مہمان کو دیتے تو بچے نہ کھا سکتے، بچوں کو دیتے تو مہمان نہ کھا سکتا۔ انہوں نے کیا کیا، گھر میں پہلے طے کیا کہ بھئی بچوں کو کسی طریقے سے بہانے سے سلا دو، مشعل وغیرہ لائٹ چراغ وغیرہ بند کر دو، کھانا رکھ دو مہمان کے آگے، اور اس کے آگے خالی منہ چلاتے رہو، اس کو پتہ یہ لگے گا ہم بھی کھا رہے ہیں، حالانکہ کھا صرف وہ رہا ہوگا، اور اس طریقے سے مہمان کا اکرام ہو جائے گا۔ یہ ان کی شان تھی۔ اللہ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اور ایک اور واقعہ یہ منقول ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں بھوک سے پریشان ہوں۔ نبی علیہ السلام نے 9 گھر تھے ازواج مطہرات کے، 9 ایک گھر میں اپنا قاصد بھیجا، بھئی مہمان ہے کھانے کے لیے کچھ دیجئے۔ جواب آ گیا اللہ کی قسم سوائے پانی پینے کے اور گھر میں کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے دوسرے گھر بھیجا، مہمان ہے کچھ بھیجو، تو وہاں سے جواب آ گیا کہ ہمارے ہاں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے گھر بھیجا کہ بھئی مہمان ہے کچھ کھانے کے لیے بھیجو، تو تیسرے گھر سے بھی وہی جواب آیا کہ گھر میں پانی ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ چوتھے، پانچویں، 9 کے 9 گھر سے ایک ہی جواب ملا۔ یہ کن کے گھر ہیں؟ یہ زمین و آسمان کے سردار، آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہیں۔ 9 کے 9 گھروں میں ایک ہی آواز آئی کہ ہمارے پاس مہمان کو دینے کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہیں سوائے پانی کے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو حاضرین مجلس میں جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے فرمایا کہ بھئی اس مہمان کو کون اپنے گھر لے جائے گا؟ ایک انصاری کھڑے ہو گئے، کہنے لگا یا رسول اللہ اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ اب وہ انصاری اس کو اپنے گھر لے گئے، جا کے بیوی کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، آپ ان کو کچھ پیش کیجئے۔ کہنے لگی اتنا ہی ہے کہ ہم کھا سکتے ہیں، گھر والے کچھ تھوڑا بہت یا وہ کھا لے، اتنا تو ہے نہیں۔ تو انہوں نے بھی آپس میں اسی طریقے سے بات چیت کی کہ بھئی ایسا ہے کہ بچوں کو سلا دیا جائے اور مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے، لائٹ کو گل کر دیا جائے، روشنی بند کر دی جائے، اور ہم سامنے بیٹھ ضرور جائیں، کھائیں گے ہم کچھ نہیں، مہمان کھا لے گا۔ تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے اکرام کیا، مہمان نے پیٹ بھر کے تسلی سے کھانا کھایا، گھر والے بھی بھوکے رہے، بچے بھی بھوکے رہے۔ اور صبح نبی علیہ السلام جب فجر کے وقت میں، صبح کے کسی وقت میں نبی علیہ السلام کے پاس یہ صحابی اپنی روٹین کے مطابق ملاقات کے لیے آئے، اللہ رب العزت پیچھے سے وحی دے چکے تھے، نبی علیہ السلام پہ خبر آ چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس معاملے کو جو تم نے گزشتہ رات اپنے مہمان کے ساتھ کیا، اللہ نے بہت پسند فرمایا۔ کاش ہم بھی زندگی میں کوئی ایک کام ایسا کر جائیں جو اللہ کو پسند آ جائے۔ صحابہ ہی میں ایک واقعہ ہے صحابہ کرام میں سے کہ ایک صحابی کے پاس کسی نے ایک بکری کا سر بھیجا کھانے کے لیے۔ انہوں نے سوچا کہ میرا فلاں جو دوسرے صحابی ہیں نا، ساتھی بھائی، ان کے گھر میں زیادہ تنگی ہے، میں وہاں بھیج دیتا ہوں۔ تو ادھر سے آیا گوشت، چھوٹا گوشت، وہ انہوں نے اگلے گھر بھیج دیا۔ اگلے گھر میں آیا، انہوں نے کبھی میرا دوسرا جو بھائی ہے نا وہ زیادہ محتاج ہے، اس کو بھیج دیا، اس نے اس کو بھیج دیا۔ 7 گھروں سے ہو کے وہ پہلے والے صاحب کے گھر جگہ واپس آ گئی، وہ گوشت واپس آ گیا۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ تو میں نہیں بھیجا تھا، یہ آیا کدھر سے؟
تو تحقیق کی کہ میں نے اگلے گھر بھیجا، انہوں نے اس سے اگلے، انہوں نے اس سے اگلے، یہ 7 گھروں سے گھوم کے واپس میرے پاس ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ خود بھی محتاج ہوتے، ضرورت مند ہوتے، لیکن دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے اپنی روایت کے ساتھ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 دینار کی ایک تھیلی بنائی اور اپنے غلام کو دی اور فرمایا کہ جاؤ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو دے آؤ، اور دیکھو جب دے دو تو تم فوراً واپس نہیں آنا، ذرا دیکھتے رہنا وہ ان 400 کا کرتے کیا ہیں، اور جو وہ کریں مجھے رپورٹ دینا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب وہ 400 دینار سونے کے سکے ہوتے ہیں، وہ گیا لے کے ان کو پیش کی کہ امیر المومنین نے بھجوایا ہے۔ انہوں نے امیر المومنین کے لیے دعائیں کی اور اس کے بعد اس کو رکھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کنیز کو کہا ادھر آؤ بھائی، یہ 7 فلاں کو دے دو، 5 دینار فلاں کو دے دو، 4 اس کو دے دو، 3 اس کو دے دو، 10 اس کو دے دو۔ اسی وقت 400 کے 400 کی تفصیل بنوائی اور سارے ہی تقسیم کر دی، گھر میں ایک بھی نہ رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو غلام نے آ کے رپورٹ کی کہ جی ایک تو انہوں نے جزاک اللہ کہا، آپ کے لیے دعائیں کی، اور وہ 400 دینار ادھر آئے اور دوسرے راستے نکل گئے۔ اب انہوں نے دوبارہ ایک اور تھیلی بھری 400 دینار کی اور کہا جاؤ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے آؤ، اور دیکھو وہاں بھی کھڑے رہنا، مجھے پوری رپورٹ دینا واپس آ کے وہ اس کا کیا کرتے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس وہ 400 دینار کی تھیلی پہنچی، انہوں نے اپنے غلام کو بلایا، پہلے تو انہوں نے دعا کی رحمہ اللہ ووصلہ، یعنی دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر پر رحمت بھی فرمائے اور ان کو صلہ بھی دے، اور اس کے بعد یہ تھیلی لی، فوراً تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئے، گھروں کی فہرستیں بنائیں اور اپنے کسی کو بلایا، بھئی 5 ادھر دے آؤ، 2 ادھر دے آؤ، ادھر بھی دے آؤ، ادھر بھی دے آؤ، ادھر بھی دے آؤ، سارے کے سارے تقسیم پہ لگا دیے۔ بیوی نے کہا بخدا ہم خود بھی تو مسکین ہیں، گھر میں بھی تو کھانے کو کچھ نہیں، کچھ اپنے لیے بھی رکھ لو۔ تو جب دیکھا تو 398 تقسیم ہو چکے تھے، 2 دینار رہ گئے تھے، کہنے لگی اللہ کی بندی 2 رہ گئے، یہ رکھ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو غلام نے جا کے رپورٹ دی، حضرت عمر نے فرمایا یہ سب بھائی بھائی ہیں، سب کا مزاج ایک ہی ہے۔ جنگ یرموک کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ کافروں سے جنگ ہو رہی تھی، جنگ کرتے کرتے ایک مجاہد کے صحابی کے اتنے زخم آئے، ڈی ہائیڈریشن ہو گئی، زمین پر گر گئے، اب اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، وہاں آواز آئی العطش، پانی۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس پانی تھا تو میں زخمیوں کو پانی ہی پلا رہا تھا، دیکھ رہا تھا کون پیاسا ہے، تو جب مجھے وہ آواز آئی تو میں ان کے پاس پہنچا، ان کو پانی پلانے ہی لگا تھا کہ برابر سے ایک اور زخمی کی آواز آ گئی العطش، تو اس وقت انہوں نے اپنے ہونٹ بند کر لیے، کہا پہلے ان کو اشارے سے کہ پہلے ادھر، کہتے ہیں میں دوسرے جو زخمی تھے ان کے پاس پہنچا، ابھی ان کو پانی پلانے کی تیاری میں تھا کہ تیسری جگہ سے آواز آ گئی العطش، انہوں نے اس وقت پھر اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور اشارہ مجھے کیا ادھر جاؤ پانی پلانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ میں جلدی سے تیسرے کے پاس گیا، وہ شہید ہو چکے تھے، میں دوڑ کے درمیان والے کے پاس واپس آیا تو وہ شہید ہو چکے تھے، پہلے والے صحابی کے پاس واپس آیا تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ موت کے اس وقت میں بھی اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دینا، اپنی محتاجگی اور اپنی ضرورت کے وقت میں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک خاص شان تھی۔ پوری امت مل کے صحابہ کرام کی ان باتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی سورہ حشر میں انہی آیات میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے مقام کو بہت واضح فرمایا، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اس مقام میں اللہ رب العزت نے پوری امت محمدیہ کے 3 طبقات کیے ہیں۔ سورہ حشر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ نمبر 1 مہاجرین، نمبر 2 انصار، یہ 2 اصل ہیں، اور تیسرا طبقہ کون سا؟ ان دونوں کے علاوہ قیامت تک آنے والے سارے لوگ کون سے؟ جو ان سے محبت رکھتے ہیں، جو ان کی عظمت دل میں رکھتے ہیں، جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں۔
کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم تک ایمان پہنچا، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا۔ یہ تین طبقات ہیں نبی علیہ السلام کی امت میں، مہاجرین، انصار اور باقی امت کے وہ لوگ جو مہاجرین و انصار اور تمام صحابہ کو اپنے دلوں میں محبت دیتے ہیں، ان کی عظمت کے قائل ہیں، وہ امت میں ہیں۔ ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ تو تیسرے حصے سے باہر ہیں۔ ایک حضرت مصعب ابن سعد نے فرمایا، امت کے تمام مسلمان 3 درجوں میں ہیں، جن میں سے 2 درجے تو گزر چکے، یعنی مہاجرین و انصار، اب صرف ایک باقی رہ گیا، یعنی وہ جو صحابہ کرام سے محبت رکھے، ان کی عظمت پہچانے۔ اب اگر تمہیں امت میں کوئی جگہ حاصل کرنی ہے تو اس تیسرے درجے میں رہنا، اس سے نکل گئے تو امت سے نکل جاؤ گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا، جبکہ وہ شہید ہو چکے تھے اس زمانے میں۔ انہوں نے سوال کرنے والے سے پوچھا، کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ پوچھا کیا تم انصار میں سے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ تو پھر فرمایا کہ اب تم تیسری آیت یعنی والذین جاءوا من بعدہم کے اندر رہ گئے ہو۔ اگر تم حضرت عثمان غنی کی شان میں کوئی شک و شبہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو تم امت کے اس تیسرے طبقے سے بھی نکل جاؤ گے، اپنی حفاظت کر لو، صحابہ کے بارے میں کوئی بات مت کرنا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت صحابہ کرام کی شان میں بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار اور دعا کرنے کا حکم دیا۔ کتنی عظیم بات ہے۔ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، دیکھو تم صحابہ کے لیے دعا کرو، ان کے لیے اپنے دلوں میں صفائی رکھو، ذرا سی کوئی بات ایسی ویسی لے کے مت آنا، ورنہ تم تیسرے طبقے سے باہر نکل جاؤ گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہ امت اس وقت تک ہلاک نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں پر لعنت و ملامت نہ کریں گے۔ یعنی یہ امت اس وقت تک ہلاکت میں نہیں جائے گی جب تک صحابہ کرام کی عزت کرتی رہے گی۔ جب یہ امت صحابہ کرام کے بارے میں اول فول بولنا شروع کر دے گی تو بس یہ ہلاک، برباد اور تباہ ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، جب تم کسی کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو دیکھو کہ کسی صحابی کو برا کہتا ہے تو تم اس سے کہو کہ تم میں جو زیادہ برا ہے اس پر اللہ کی لعنت، اور ظاہر ہے کہ صحابہ تو برے ہو نہیں سکتے، یہ جو ان کی برائی کر رہا ہے لعنتیں اسی کے اوپر آئیں گی۔ اور آخری بات، عماء ابن حوشب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس امت کے پہلے لوگوں کو اس بات پر بہت مضبوط پایا، استقامت کے ساتھ پایا ہے کہ وہ اور لوگوں کو یہ تلقین کرتے رہتے تھے کہ صحابہ کرام کے فضائل بیان کیا کرو، ان کے مناقب محاسن بیان کیا کرو، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو، اور ان کی کسی آپس کے اختلافی بات کو ہرگز ذکر نہ کیا کرو، جس سے کہ لوگوں کے اندر کوئی جرت پیدا ہو جائے اور وہ خدا نخواستہ کسی ایک بھی صحابی کی بے ادبی کے مرتکب نہ ہو جائیں اور امت کے اندر سے باہر اپنے آپ کو نہ کروا لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔